تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی باتیں تو صحیح کرتے ہیں آپ لوگ، اور تعلیم بھی جو ہے بڑی زبردست ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اہل تشیع حضرات میں ایک عالم ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہوتا ہے آیت اللہ، تو وہ ہزاروں لاکھوں عالموں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر عراق میں رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا ہوگا یقیناً، لیکن ائمہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں، ائمہ اکرام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا علی نے جو بیانات فرمائے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، آپ ان کو بھی تو ذرا توجہ سے پڑھیں۔ جب امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ قائم کا، مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا، تو انہوں نے فرمایا تو ماننا تو پڑے گا نا۔ تو میں اپنے جتنے بھی اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور یہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے اس عمل سے ان کی انتہائی عزت کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، آل رسول سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اہل بیت سے جو ان کی محبت ہے، مولا علی کی بارگاہ میں جو ان کا ادب ہے اور محبت ہے، پیار ہے، تو اس کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ اس لیے بڑی بڑی محبت سے، بڑی عاجزی سے میں اپنے تمام اہل تشیع بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پریشان ہونے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے، ائمہ اہل بیت نے امام مہدی کے بارے میں نشانیاں کیا بیان کی ہیں، اس کا ذرا گہرا مطالعہ فرما لیں۔ اور آپ جب اس کا مطالعہ فرمائیں گے اور آپ کو ہماری باتیں پتہ ہوں گی، ہم کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ کا دل خود بخود جھک جائے گا، کیونکہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ امام مہدی نئی کتاب لائیں گے، امام مہدی جو ہے وہ نئی سنت لائیں گے۔ یہاں تک کہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی نئی کتاب لائیں گے، لیکن یہ تصور ہمارے پاس ہے، اور ہمیں معلوم ہے نئی کتاب سے مراد کیا ہے، نئی سنت کیا ہوتی ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے، تمام اہل تشیع حضرات سے بہت مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا کہ ائمہ اہل بیت کی جو روایات ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ ان کا مطالعہ بغور فرمائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے تو کر لیا ہے، تبھی تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور چونکہ میں اہل تشیع بھائیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میرا دل جو ہے گوارا نہیں کرتا کہ میں ان سے بحث کروں۔ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں نا، کیونکہ وہ لوگ آل رسول کے دیوانے ہیں، متوالے ہیں، تو اس حساب سے میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا کہ میں ان سے بحث کروں۔ لہٰذا میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ کوئی بھی لفظ سرکار کی بارگاہ میں بغیر ناپے اور تولے بولیں، آپ ائمہ اہل بیت کی کتب سے استفادہ حاصل کریں، پڑھیں ان کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو پھر آپ کو اچانک خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے 99% سوالات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو کاذب ہوتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی تو وہ ہوں گے جن کو اللہ امام مہدی بنائے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو امام مہدی کا مرتبہ نہ دیا ہو اور اس کے لاکھوں ماننے والے ان کو امام مہدی سمجھتے ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو مہدی نہیں بنایا تو لاکھوں کروڑوں لوگ بھی اس کو امام مہدی سمجھیں تو بیکار ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرتبہ مہدی دیا ہے تو کوئی بھی نہ مانے پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے یہی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ لوگ اگر آپ کو مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔
آپ کا رب جو ہے وہ آپ پر شاہد ہے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ہم جو گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، ہم کچھ وکھری ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم کو سرکار گوہر شاہی نے کسی مرتبے، کسی مقام کی کہانی نہیں سمجھائی۔ ہم کو سرکار گوہر شاہی نے اپنی ذاتی دلچسپی سے اپنے سینے سے لگایا، اپنے قدموں سے لگایا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اس بات کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی سرکار گوہر شاہی کے مرتبے کے بارے میں سوچیں کہ وہ کون ہے۔ ہمیں مرتبے سے لینا دینا ہی نہیں کچھ۔ ہمارا تو حضور سے جو تعلق قائم کیا گیا سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے، وہ شخصی اور ذاتی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ ہے ذات مصطفیٰ۔ ہمیں قطعی اس بات کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہمارے دل میں اس کا کوئی شوق تھا کہ ہم اپنے مرشد کی محبت میں، ان کی محبت میں جذباتی ہو کر حقیقت سے تجاوز کر جائیں اور اپنی محبت میں اپنے مرشد کو امام مہدی قرار دے دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں مرتبے کی تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں ذات کی تعلیم ملی ہے۔ اور جب ذات کی تعلیم ملتی ہے تو پھر وہ مرتبہ نہیں دیکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مرتبہ نہیں دیکھتے، ہم دین اسلام کو بھی نہیں دیکھتے۔ جب ہم حق کی بات آتی ہے تو علی کی بات کرتے ہیں۔ جو علی کے خلاف ہے ہماری نظر میں وہ جہنمی ہے، بھلے اس کا نام امیر معاویہ ہو، یزید ہو یا کوئی اور ہو۔ ہمارا تو جس سے بھی تعلق سرکار گوہر شاہی کی تعلیم اور سرکار گوہر شاہی کی تربیت کی روشنی میں جس سے بھی تعلق بنا ہے، وہ اس کی ذات سے تعلق بنا ہے۔ ہمارا تعلق مولا علی سے اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے یا آخری خلیفہ ہیں، ہمارا تعلق ذات مولا علی سے ہے۔ ہماری نظر میں علی علی ہے، اللہ کو دیکھو یا علی کو دیکھو، ہماری نظر میں برابر ہے۔ ہم حسن و حسین کو سراپا نور مجسم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ رہ گئی بات شہادت کی، تو ہم نے تو امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا کے حوالے سے خود خطاب سنا ہے، جو آج تک کسی کو سنایا نہیں۔ بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے، جب ایک دفعہ باطنی طور پر امام علی مقام سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی، تو میں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور ان کے نالین کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر پھیرا، سر پر رکھا، اور بڑی انہوں نے شفقت فرمائی۔ تو میں نے ان کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ جب آپ شہید ہونے والے تھے تو ایک لمحے کے لیے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ کیا تھا؟ تو مولا حسین نے یہ فرمایا کہ اس وقت بابا جان میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ حسین لباس بدل لے، حسین لباس بدل لے، ملکوتی لباس پہن لے، اب یہ لباس چھوڑ دے اور آزاد ہو جا۔ تو امام حسین نے فرمایا میرے لیے تو شہادت ایسی ہے جیسے لباس بدل لیا۔ اب ان باتوں کا مطلب تو نہیں سمجھا سکتے نا، ابھی تو بہت لمبی باتیں ہیں، یہ بس ہلکا ہلکا ٹچ دیتا ہوں۔ یہ واقعات ہم نے کہاں دیکھے؟ یہ واقعات ہم نے عالم مثال میں دیکھے۔ آپ یقین جانیں، خدا کی عزت کی قسم، جب یہ واقعات میں نے دیکھے بالکل اس طرح جیسے اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، واللہ میں کربلا کے میدان میں کھڑا تھا، یوں انگلی ڈالوں تو تلواریں چل رہی تھیں، انگلی کٹ جائے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا حسین، وقت آ گیا ہے کہ تو کپڑے پہن لے، اپنا لباس تبدیل کر لے۔ اور ان کے برابر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا حسین نے پوچھا کہ نانا جان، یہ بوتل آپ نے کیوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ جو تیرا خون گرے گا نیچے، وہ اس مٹی کے لیے نہیں ہے،
وہ میں محفوظ کروں گا، اور جو میرے رب نے وعدہ کیا ہے انا اعطینک الکوثر، وہ حوض کوثر تیرے خون سے بھروں گا۔ اور پھر حضور کے برابر میں امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہم چادر زینب کا بدلہ لیں گے۔ یہ جو خون بہایا جا رہا ہے، یوں ہاتھ میں خون لگا کے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ میں خون لگا کے اور کہا، دیکھ یہ میں عرش کے پائے کو خون لگا رہا ہوں، جب تک تیرے دشمنوں سے یہ مہدی بدلہ نہیں لے لے گا، یہ عرش رنگین رہے گا خون حسین سے۔ ہمیں باطنی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ اصل حقائق نہ بتاؤ، جو دنیا مان رہی ہے یہ ان کا امتحان ہے۔ کل بھی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مولا علی کی شہادت کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ حکم ہوا کہ لوگ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان حقیقت کے مناظر کو اپنے دل میں سمو سکیں۔ You cannot cast pearls in the mouth of swines۔ میٹھی کھیر پکا کے محمد بخشا، سوراں آگے ترنی، کتے تو پیچھے رہ گئے۔ تو میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان سے بڑی مؤدبانہ طور پر اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ سرکار گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بھی منفی سوچنے سے پہلے ائمہ اہل بیت کی روایات مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو ہیں ان کو بغور پڑھ لیں۔